اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ رمضان کے مقدس دن اور رات مکہ اور مدینہ کی وادیوں میں گزاریے، عمرہ کے لیے تیار ہو جائیں۔ کانٹیکٹ کریں عبدالعظیم فلاحی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، آگے بڑھیں، باقی رہیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد کریں۔ اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسے بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم، تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپے اپنی طاقت کے مطابق آپ چینل کی پابندی سے ہر ماہ مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی دردناک اور افسوسناک خبر کرناٹک کے شیموگا سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، جہاں پر حجاب کو لے کر بڑی نیچ اور گھٹیا حرکت بھگوا آتنکی ذہنوں کی طرف سے کی گئی تھی، اب وہ پورا علاقہ، اس کے اثرات تو پورے ملک میں آئے ہیں، لیکن اب یہ پورا علاقہ بہت زیادہ نفرتوں کا شکار ہو گیا، اور گزشتہ کل کرناٹک کے شیموگا کو آگ میں یوں سمجھیے کہ جلا کر رکھ دیا۔ بجرنگ دل کے ایک کارکن کے قتل کے بعد مسلم محلوں میں زبردست فساد پھوٹ پڑا، تشدد کیا گیا، ہر طرف ابھی وہاں پر صرف آگزنی اور تباہی ہی تباہی نظر آ رہی ہے۔ 300 مسلمانوں کی ایمبولنس کے ذریعے وہاں سے نقل مکانی، یعنی مسلمانوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے یا نکل رہے ہیں۔ دفعہ 144 فی الحال وہاں نافذ کر دی گئی، اور اسکول اور کالج بند ہے۔ کرناٹک کے وزیر کا بالکل غیر محتاط بیان آیا ہے، اور انہوں نے کہا، وزیر کا بالکل غیر محتاط، اتنے بڑے پد پر بیٹھ کر بالکل غیر ذمہ داری والا بیان، اس نے کہا کہ ہرشا کو مسلم گنڈوں نے مارا ہے۔ تو اب لوگ لکھ رہے ہیں کہ بیٹی مسکان پر کیا اٹیک کرنے والے اور اسے ڈرانے اور دھمکانے اور اسے نوچنے والے مسلم گنڈے تھے جنہوں نے ماحول کو خراب کیا۔ خیر، بی جے پی لیڈران پر فسادیوں کو بھڑکانے کا الزام بھی لگ رہا ہے۔ 2 صحافی، جرنلسٹ، پترکار سمیت کئی لوگ زخمی ہیں۔ قتل کے ملزمین نے خود سپردگی کر دی ہے۔ وہیں پر وزیر داخلہ گرہ منتری کرناٹک کا بیان آیا ہے کہ واردات میں کسی بھی سنستھا، تنظیم، کسی بھی مومنٹ کا ہاتھ نہیں، یہ نوجوانوں کے چھوٹے گروہ کی سازش ہے۔ لیکن خیر، شیموگا جل اٹھا ہے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل میں نے پرائم نیوز میں اس مدعے کو اچھالا تھا، اور آج مجھے یہ دیکھنے مل رہی ہے۔ جی ہاں، گجرات بی جے پی کے آفیشیل پیج سے جو داڑھی ٹوپی والے مسلمانوں کو پھانسی پر لٹکا ہوا دکھایا گیا تھا، آخر جب پوری دنیا نے تھوکا، موتا تو پھر ان کو شرم آئی۔ اور فی الحال تو خیر ٹویٹر نے، جو خبریں آ رہی ہے کہ ٹویٹر نے خود ان کی یہ گھٹیا حرکت کو سمجھا کہ یہ نیچ اور گھٹیا حرکت بی جے پی کر رہی ہے، اور ٹویٹر نے خود اس پوسٹ کو ہٹا دیا، ایسا بھی کہا جا رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اب سلمان سوز، ایسے ہی رانا ایوب اور اسد الدین اویسی نے بھی سوالات کھڑے کیے ہیں، اور کہا گیا کہ اگر اس
इसी तरीके से हिंदुओं को फांसी के फंदे पर लटका हुआ दिखाया जाए तो क्या पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? जी हाँ, ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर यही काम अगर कोई मुसलमान करता तो वो अब तक बाकायदा जेल की सलाखों में पहुंच गया होता, मगर गुजरात में बीजेपी की हुकूमत है और जैसे हुकूमत बेगैरत, बेशरम और नीच हरकतें कर रही है तो जाहिर बात है कि पुलिस वाले भी बेचारे मजबूर नज़र आते हैं, तो किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए अब लोगों ने सवाल उठाया है कि क्या अगर हिंदुओं को इस तरह दिखाया जाता तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती? तो खैर सलमान सोज भी बरहम नज़र आए। और ऐसे ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये तस्वीर नाजियों की तस्वीर है, जिसे नाजी आप जानते हैं, खैर तफसील का मौका नहीं है। और राना अय्यूब जो बेबाक जर्नलिस्ट है, उन्होंने जो बाइडन, अमेरिका के सदर जो बाइडन और कमला हैरिस को टैग करके उनकी खामोशी पर सवाल उठाया, क्योंकि ये बड़े बड़े लोग जो है ये जो ह्यूमन राइट की बात करते हैं और इंसानी हुकूक की बात करते हैं, जब मुसलमान का कोई मसला आता है तो इनके मुंह को कोबरा नाग डस लेता है, इनकी ज़बान पर जहर चढ़ जाता है जब ये खामोश रहते हैं। जैसे अभी हमारे मुल्क की जो रखेल मीडिया है उसने भोंकी नहीं, जैसा हमेशा भोंकती रहती है वैसा भोंकी नहीं, इस मसले पर हमारी रखेल मीडिया, दलाल मीडिया पूरी खामोश है। तो खैर अब लोग सवालात कर रहे हैं। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हिजाब पर पाबंदी, हिजाब पर बैन, ये नस्ल परस्ती है। कौन कह रहा है? कर्नाटक की बाहिजाब जो बेटियां हैं, अब उनके समर्थन में कौन ये जुमला कह रहा है और कौन अब मुस्लिम बाहिजाब पर्दे वाली बेटियों के समर्थन में कौन उतर गया? तो सुनो, अमेरिका, तुर्की और ईरान में भी बाकायदा इन मुस्लिम बाहिजाब बेटियों का समर्थन किया जा रहा है और अमेरिका, तुर्की और ईरान में ज़बरदस्त अंदाज में मुसलमान बाहिजाब बापर्दा बेटियों की हिमायत में ज़ोरदार आंदोलन हुए और गुज़िश्ता कल भारत में भगवा आतंकवादियों की नीच और घटिया हरकत की निंदा की गई। अमेरिका में भी सड़कों पर अब भगवा आतंकवादियों के खिलाफ बाकायदा नारे सुनाई दिए, ऐसे ही तुर्की और ईरान में भी। वहीं पर बिहार से खबर आ रही है, पटना से। अब कर्नाटक का ही मसला था लेकिन अब वो नीच हरकत पूरे मुल्क में हो रही है और अब स्कूल नहीं, बिहार की खबर आ रही कि बिहार में एक हिजाब वाली लड़की को बैंक से पैसे निकालने से रोका गया। लड़की ने इस वाक़े की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिस पर आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कसूरवार बैंक मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। वहीं पर बड़ी खबर यह भी आ रही है कि हिजाब पर पाबंदी आयद नहीं की, मुकर्ररा जो यूनिफॉर्म है उसको पहनने को कहा गया। इस तरीके की बात सामने आ रही है। मजहबी हिदायत को तालीमी इदारों से बाहर रखना चाहिए। हुकूमत की हाई कोर्ट में दलील पेश हुई है और फिर इस मसले पर आज सुनवाई होगी। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि अनीस का जो कत्ल किया गया है बंगाल में, आलिया यूनिवर्सिटी के साबिक तालिब इल्म जो रहे हैं अनीस खान, उनके कत्ल के ख़िलाफ़ तलबा की मुख्तलिफ़ तंजीमों ने, स्टूडेंट्स यूनियनों ने गुज़िश्ता कल बाकायदा ज़बरदस्त अंदाज में एहतजाज किया। ममता बनर्जी इंसाफ को भी ख़रीदने की कोशिश कर रही है, ऐसी बात की, और उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल की जो स्टेट पुलिस है इन पर अब हमें भरोसा नहीं, CBI से जांच करवाई जाए, ऐसा स्टूडेंट्स ने मुतालबा किया है। अनीस खान का मोबाइल फ़ोन मिला है, ताहम वालिद ने बंगाल के पुलिस के हवाले करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि मैं CBI के हवाले करूंगा। वहीं पर अनीस खान के वालिद सालिम खान ने कहा कि ममता बनर्जी अगर घर आएँ तो बात कर सकता हूं, लेकिन वजीर आला से फौरी मुलाकात करने से इनकार कर दिया। आइए नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में बड़ी बुरी हालत है बीजेपी की और अब वो खुद भी समझ रहे हैं कि बड़ी बुरी हालत है। ये तो बस थोड़ा सा अगर अल्पसंख्यक का, मुसलमानों का, माइनॉरिटी का वोट अगर तकसीम होने से बच जाए तो फिर बीजेपी का तो पूरा सफाया तय है, यकीनी है, राम नाम सत्य तय है। और बाकायदा अंधभक्तों और गोबर भक्तों को भी जो नुकसान हुआ है इन 7 सालों में, उन्होंने भी सोच लिया है कि बीजेपी को साफ करना ज़रूरी है ताकि रोज़गार मिल जाए और रोज़गार बच जाए और कुछ संपत्तियाँ
بچ جائے، ورنہ آگے بی جے پی آتی ہے تو دھیرے دھیرے پورا ملک بھی بک جائے گا، یہاں تک کہ ہمارے اندر کی جو چڈی بنیان ہے شاید وہ بھی بی جے پی بیچ دے گی۔ تو خیر بی جے پی کا بڑا برا حال ہے، چاروں طرف سے دھتکارا جا رہا ہے، لیکن اب تلملاہٹ میں بی جے پی کے کچھ لوگ بیوقوفی کے بیان بھی دے رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے ایک بی جے پی کے ایم ایل اے ہیں ودھایک ڈمریا گنج سے، اور ہندو یووا واہنی کے ریاستی انچارج ہے رگھویندر سنگھ، ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اب ہندو بھی ان کو ووٹ نہیں دے رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہندو دوسری طرف جا رہا ہے اس کے اندر مسلم خون دوڑ رہا ہے۔ عجیب بات ہے، انہیں تلملاہٹ میں بوکھلاہٹ میں اب یہ کچھ بھی بیان دیے جا رہے ہیں، کیونکہ اب ان کو ہندو بھی نہیں چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ آ جائے، کیونکہ یہ جو پورے ملک میں جو بی جے پی کے 7.5 سال ہو گئے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب یہی سے یو پی الیکشن سے ملک کی 7.5 بھی ختم ہو جائے گی اور ملک کے اچھے دن آ جائیں گے۔ تو اب تلملاہٹ میں بی جے پی کے ایم ایل اے نے یہ کہہ دیا کہ جو ہندو دوسری طرف جا رہا ہے اس کے اندر مسلمان کا خون دوڑ رہا ہے۔ تو خیر اب بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد میں اب انتظامیہ، پولیس انتظامیہ اس پر کارروائی کی بات کر رہی ہے، لیکن 4 دن ہو گئے کارروائی نہیں ہوئی، جبکہ انہوں نے اور بھی سخت الفاظ کہے کہ جو ہندو ہمیں ووٹ نہیں دے گا کہ جان لو اس کے اندر میاں بھائی کا خون دوڑ رہا ہے، اور وہ غدار ہے، وہ جے چند کی ناجائز اولاد ہے، وہ اپنے باپ کی حرام خور اولاد ہے۔ اتنے مظالم ہونے کے بعد بھی اگر کوئی ہندو دوسری طرف چلا جاتا ہے تو اس کو سڑک پر منہ دکھانے کے لائق نہیں رہنا چاہیے۔ اور ایک بار پھر وارننگ دینے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ اگر سمجھ میں نہیں آئے گا تو بتا دوں گا کہ رگھویندر سنگھ کون ہیں، اگر میری توہین کریں گے تو کوئی بات نہیں، غداری کرو گے تو بھی چلے گا، لیکن ہمارے اندر ہندو سماج کو نیچے دکھانے کی کوشش کریں گے تو میں اسے برباد کر دوں گا۔ ایم ایل اے کی تقریر کے آخری لائنوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے یوگی آدتیہ ناتھ ٹھوک دینے والی بات کرتے ہیں تو نیچے کی بھی جتنے چیلے چپاٹے ہیں وہ بھی ایسی ہی بات کر رہے ہیں۔ ناظرین اس وقت بڑی خبر مہاراشٹر سے آ رہی ہے، جی ہاں بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ مہاراشٹر سرکار کو عدالت نے حکم دیا، آدیش دیا کہ لوکل ٹرینوں میں سفر کرنے سے روکنا یہ شہریوں کے حقوق کی، ان کے رائٹس کی خلاف ورزی ہے، 2 ویکسین کا فیصلہ واپس لیں۔ ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ مہاراشٹر حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ ممبئی لوکل پر سفر کرنے کے لیے کورونا ویکسین کی 2 خوراکیں لینا لازمی ہوگا۔ اس سلسلے میں ممبئی ہائی کورٹ میں مفاد عامہ کی ایک عرضی دائر کی گئی تھی جس پر عدالت نے مہاراشٹر حکومت کو پھٹکار لگائی اور یہ کہا کہ لوکل ٹرینوں میں سفر کرنے سے روکنا یہ شہریوں کے رائٹس کی خلاف ورزی ہے۔ آئیے بڑی خبر اس وقت اتر پردیش سے آ رہی ہے۔ کانپور سے ہمارے رپورٹر عبد الملک نے بتایا کہ کانپور کی جو مہاپور ہے پرمیلا پانڈے جی، انہوں نے باقاعدہ اسکول بوتھ سے جہاں ای وی ایم کا بٹن دباتے ہوئے فوٹو شیئر کیا، یعنی اپنا ووٹ ڈالتے وقت باقاعدہ ای وی ایم کا بٹن دباتے ہوئے فوٹو شیئر کیا۔ اب متدان کی گوپنیتا کو بھنگ کرنے کے پھل اب یوں سمجھیے کہ ان کو بھگتنا پڑے گی اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے۔ تو یہ خبر انہوں نے بتائی، لیکن لوگوں کو شک بھی ہے کہ بھیا بی جے پی کی ہے یا پھر بڑی ہے، تو اب ہوتا کہ نہیں ہوتا معاملہ، کوئی کارروائی ہوتی کہ نہیں ہوتی، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ان پر کارروائی کی جائے گی۔ وہیں پر دوسری خبر انہوں نے بتائی ہے کہ ووٹ حق کے رائے دہی، ووٹ کی طاقت کو عام آدمی نے پہچاننا چاہیے، تو باقاعدہ اس کے لیے جمعیت علماء ہند کی جانب سے باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ جمعیت علماء کی جانب سے جاجمئو سے اخلاق نگر گنگا پار میں ووٹر بیداری ریلی نکالی گئی جمعیت علماء ہند کی جانب سے، جس میں بتایا گیا کہ ووٹ کی طاقت کو پہچانیں۔ وہیں پر تیسری خبر انہوں نے بتائی کہ فیروز آباد سے اناؤ چناؤ ڈیوٹی جا رہی چناؤ پولیس کرمیوں کی بس ٹرک سے ٹکرا گئی، بس میں سوار 19 پولیس کرمی گھائل ہوئے ہیں۔ ناظرین ریاست مہاراشٹر کے بلڈانہ ضلع سے بڑی عجیب خبر آئی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے ہماری اپنی جہالت پر، نادانی پر،
اور ہنسی بھی آتی ہے۔ جی ہاں، بلڈانا سے دھوکہ دہی کا ایک عجیب معاملہ سامنے آیا ہے، جہاں ایک معجزاتی پتھر کے نام پر ایک شخص سے 6 لاکھ روپے ٹھگ لیے گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا راستوں پر کوئی ایسے پتھر والے بیٹھتے ہیں اور کوئی ایسا بڑا پتھر لاتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ پھلا ہے، یہ پھلا ہے، اور انگوٹھی میں لگایا جائے، جیب میں رکھا جائے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ دیکھیے میں نے بھی انگوٹھی پہنا ہوں لیکن شوق میں پہنا ہوں، کوئی یہ نہیں کہ یہ کون سا پتھر ہے۔ اور یاد رکھے کہ ایمان والوں کو تو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ زندگی، موت، نفع، نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں، کسی پتھر میں اور چاند اور سورج اور کسی چیز میں کوئی نفع نقصان نہیں ہے۔ تو خیر، اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل بیوقوف، نادان اور جاہل ہوتے ہیں، پتھروں پر یقین کر کے پتھروں کو بڑی بڑی رقم میں خرید لیتے ہیں اور 2 کوڑی کے جھولا چھاپ بابا ان کو بیوقوف بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ایسی خبر آ رہی ہے بلڈانا سے کہ معجزاتی پتھر کے نام پر پلاسٹک کا ٹکڑا تھما دیا، ٹھگوں نے 6 لاکھ روپے ٹھگ لیے۔ خیر 3 کو گرفتار کر لیا گیا ہے، 4 اس وقت فرار بتائے جا رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، اتر پردیش کی ایک بڑی خبر میرے سامنے آ رہی ہے۔ جی آپ جانتے ہیں کہ لکھیم پور کھیری میں جو کسانوں کو بی جے پی منتری کے آتنکی قاتل بیٹے نے باقاعدہ کچل دیا تھا اور کسانوں کی موت ہو گئی، لیکن کمال ہے کیونکہ بی جے پی کے منتری کا بیٹا تھا تو ماشاء اللہ ضمانت پر رہائی بھی ہو گئی، اور ہماری رکھیل میڈیا جو ہمیشہ بھونکتی ہے ویسا بھونکنے کا حق ادا نہیں کیا کیونکہ بی جے پی منتری کا بیٹا تھا۔ اور دوسری کمال کی بات یہ ہے کہ قتل کرنے والے کی، مارنے والے کی ضمانت پر رہائی ہو گئی ہے، لیکن اسی معاملے میں جو کسان ہیں وہ ابھی تک جیل کی سلاخوں کے اندر ہے۔ لیکن خیر لکھیم پور معاملے میں اب اس معاملے کو لے کر کسانوں میں کافی غصہ ہے۔ اب مرنے والے کسانوں کے گھر بار والوں نے آشیش مشرا کی ضمانت کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی دی ہے کہ نچلی کورٹ جہاں پر ان کی حکومت ہے وہاں افسوس ہوتا ہے کہ بھائی بڑے غلط فیصلے بھی آ جاتے ہیں، ایسا ان کا ماننا ہے۔ تو اب انہوں نے نچلی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ وہیں پر راکیش ٹکیت کسانوں کے نیتا نے بھی باقاعدہ اس ضمانت کی رہائی کے خلاف بیان دیا ہے۔ نظر آخری بڑی خبر اس وقت دلی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، شعبہ اسلامی معاشرہ جماعت اسلامی ہند کی جانب سے نئی دلی میں علماء اور فارغین مدارس کا 5 روزہ شاندار اجتماع منعقد کیا گیا، جس میں ملک کی مختلف ریاستوں سے دینی مدارس کے فارغین اور الگ الگ مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء کرام نے شرکت کی اور موجودہ حالات میں مسلم امت کی رہنمائی کے لیے قیمتی مشورے اور تجاویز پیش کی۔ میں یہ خبر خاص طور سے اس لیے لگا رہا ہوں کہ بس یہی چیز میں 10 سال سے اب ہمارے مدارس کے علماء کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ میرے بھائی ابھی حالات بڑے برے ہیں۔ اگر آپ عالم بھی بن رہے ہو اور اللہ نے آپ کو کسی ممبر اور محراب پر کھڑے رہنے کا، تقریر کرنے کا موقع دیا تو پلیز امت میں نہ جماعت کی پھوٹ ڈالو نہ مسلک کی پھوٹ ڈالو، کیونکہ اگر ہم یہ چیزیں کرتے رہے تو دشمنوں کو فائدہ ہوگا، اور مارنے والا دشمن وہ نہ ہماری جماعت دیکھ رہا ہے بلکہ ہم سب کو وہ مسلمان سمجھ کر مار رہا ہے، لیکن ہم بے وقوف ہیں، ہم جاہل ہیں کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کر رہے۔ بھی آج میرے ساتھ کا خود کا واقعہ ہے، صبح میں قبرستان سے آ رہا تھا تو قبرستان کے راستے پر ایک مسجد پڑتی ہے، تو وہاں پر وہاں کے کچھ علماء تھے، مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا مگر کیا کروں، کتنی نفرت ہم بھریں گے لوگوں کے دلوں میں کہ ہم نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب بھی نہیں دیا، اور انہی کے سامنے ایک فروٹ والا، ایک جاہل اور ایک مزدور جا رہا تھا، پھر ایسی ہی ایک رکشہ گزری تو انہوں نے زور سے سلام کیا، ہم نے بھی جواب دیا، انہوں نے بھی جواب دیا۔ تو میں نے کہا یہ ایسے اماموں سے تو یہ جاہل لوگ اچھے ہیں، تو اماموں سے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ خدا کے واسطے کتنی نفرتیں، اپنے پیٹ پالنے کے لیے امت کو اور کتنا لڑاؤں گے اپنی دکانیں چلانے کے لیے۔ گزشتہ کل 2 ویڈیو وائرل ہوئی سوشل میڈیا پر، ان ویڈیو کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے، جس میں ایک مدرسہ ہے، مدرسے میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ذہن میں نفرت بھری جا رہی ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایسے وہابی، تبلیغی، دیوبندی، جماعت والے، جماعت اسلامی، ان لوگوں کو آنے بھی نہیں دینا، ملنا بھی نہیں، گاؤں میں بھی نہیں آنے دینا۔ اور ایک ویڈیو تو عجیب ہے، ہنسی بھی آتی ہے بے وقوفی پر کہ بارات جا رہی ہے، پہلے بات تو دولہا گھوڑے پر بیٹھا ہے، بارات جا رہی ہے، ڈی جے بج رہا ہے، تو مولانا کو چاہیے کہ بتاؤ کہ یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، نبی کی سنت کا مذاق ہے، تو وہ مولانا ان کو سمجھانے کے بجائے مائک لے کر کہہ رہا ہے یہ بارات
سنی کی ہے، اگر اس میں کوئی وہابی تبلیغی جماعت کا کوئی آیا تو اس سے باہر دھکے دے کر نکال دیا جائے گا۔ او اللہ کے بندو، اگر ایسی ہی گھٹیا حرکتیں ہم میں جاری رہی تو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کسی باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے واسطے سدھرو، ورنہ اس سے بھی زیادہ برے دن آئیں گے۔ اور میں اپنے مسلک کے، میری اپنی جماعت اور اپنے مسلک کے علماء کو بھی کہوں گا کہ خدا کے واسطے جماعتی اور مسلکی اختلافات کو ہوا نہ دو۔ پچھلے ہفتے میں نے خود حضرت شیخ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں بیان کیا، اس سے پہلے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کیا، اولیاء کرام کی زندگی بیان کیا۔ یہ میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے میں اپنی جماعت کے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جماعت کے اور مسلکی اختلافات کو ممبر و محراب سے ہوا نہ دو۔ دن بڑے برے ہیں، اور اگر اب بھی ہم نہ سدھریں تو اس سے بھی برے دن آئیں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت کی بارات ہے، اس میں وہابیوں کی شرکت حرام ہے، حرام ہے۔ کوئی وہابی دیوبندی آیا ہو فوراً نکل جائے، ورنہ جلیل و خوار کر کے اسے باہر نکالا جائے گا۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، حسین پاک کا دامن، مولا کائنات کا دامن، دیش کا دامن، خواجہ کا ہندوستان، نسل کے اعلیٰ حضرت، مظہر اعلیٰ حضرت خانوادے دیوبندی کو دیوبندی میں شادی کرنا ہے، وہابی میں شادی کرنا ہے، وہابی جنتی کی جہنمی سے دوستی رکھنی چاہیے۔ اگر بستی میں وہابی آتے کیا کرنا چاہیے؟ ڈنڈا سے کیا ہے؟ گستاخی رسول کی سواگت کیسے ہونی